الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين اسمان من أهل الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم حضرات محترم معظم مکرم بزرگان کرام، میرے پیاروں عزیزوں نوجوان عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انتہا فضل و کرم انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیت اور احادیث مبارکہ میں سے 2 حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کے ذمے میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور جان رہے ہیں، یہ ماہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ تقریباً آج ماہ محرم کی چاند کی 13 تاریخ ہے۔ میرے دوستو، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، پورے عالم کے بسنے والے ایک ایک صاحب ایمان کو ایک سبق ملتا ہے، اور وہ سبق بہت ہی عظیم الشان اور محترم الشان سبق ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے ہیں اور تعزیر بخشتے ہیں۔ میرے عزیزو، میدان کربلا کا واقعہ تقریباً آج سے 5,10,688 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ کربلا کا واقعہ اتنا دن چاند کی تاریخ کے اعتبار سے حساب سے تقریباً 5,10,688 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اتنا دن گزر گیا لیکن وہ
میدان کربلا کا واقعہ اس پرجوش اور مذہب اسلام کے لیے وہ عظیم الشان واقعہ رونما واقعہ پیش ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ذکر ہوتا ہے اور رہتی دنیا تک اس واقعہ کا ذکر ہوتا رہے گا، اور ایک صاحب ایمان اپنی ایمان کو اس واقعہ سے تازگی بخشتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین اور حسن کو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رواہ ابن ماجہ و احمد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اور جب اللہ رب العالمین اس بندے سے محبت کرے گا، یقیناً جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ، سارے خداؤں کا خدا جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک عمل دنیاوی اعتبار سے، کوئی معاملات کے اعتبار سے یا دنیاوی حالات کے اعتبار سے اگر کٹھن اسے معلوم ہوتا ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ مصلحت اور وہ بارگاہ رب العالمین کی یہاں مقبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جس نے میرے حسن اور حسین سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ دوسرا ٹکڑا، ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں سے دشمنی کی، اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ میرے عزیز دوستو، حضرت حسن اور حسین کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کو گھر کے دروازے کے اندر آنے نہیں دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے ام سمیہ، اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، کسی بھی شخص کو روم دروازے کے اندر داخل ہونے نہیں دینا، آپ دروازے کے سامنے بیٹھے رہے، میں خلوت چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف فرما ہے، تنہائی میں ہے، خلوت میں ہے، عبادت گزار میں ہے، عبادت کر رہے ہیں، تسبیح اور ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں ایک شخص آتا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اسے دروازے سے واپس بھیج دیتے ہیں، دوسرے شخص آتا ہے اس کو دروازے سے واپس بھیج دیتے ہیں، تیسرے شخص کو آتا ہے اس کے دروازے سے واپس بھیج دیتے ہیں، یکے بعد دیگر کئی صحابی رسول آئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک یہ بعد دیگر کو واپس بھیجتے رہے، دروازے سے لوٹاتے رہے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور انہیں بھی روکنے کی کوشش
کوشی روکے پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں رکے، سیدھے جو ہے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت گاہ میں پہنچ گئے، خلوت گاہ میں پہنچ گئے۔ پہنچنے کے بعد امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف فرما ہے تو غصہ نہیں ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہونے کے بعد سینے سے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روم سے باہر، حجرے مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں، باہر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باہر لے کر کے آتے ہیں۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپ ٹپ سے بہ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں؟ یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ الغرض یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں اے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سنو سنو، میرے پاس جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اتنے میں دو فرشتے میرے پاس آئے اور ان دو فرشتوں نے مجھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کی لوگ آپ کے نواسے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کریں۔ جو یہ فرشتے نے مجھے کہا یہ سن کر کے میرے آنکھوں سے آنسو، میرے دوستو اندازہ لگا سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے نواسے سے محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں اور اس طرح سے فرشتے کے ذریعے سے خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت کی لوگ ذبح کریں گے۔ یہ بات سن کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرے عزیز دوستو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیزو، میرے بزرگو، جب یہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اتنے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں کے دونوں آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پشت مبارک پر سوار کر لیتے ہیں اور چکر لگاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے حسین ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کی سواری کیسی ہے، اے حسن ذرا بتاؤ تو صحیح آپ کی سواری کیسی ہے۔ کوئی بھی انبیاء علیہ السلام ایسے نہیں ہے جنہوں نے اپنے کسی بھی شخص کو اپنے پشت پر سوار کر کے اسے گھمایا ہو، لیکن قربان جائیں میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر تین خوش نصیب ایسے ہیں، ایک تو حسن، دوسرے میں حسین، ایک حضرت حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے میں حسین رضی اللہ عنہ، تیسرے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ تین شخص ایسے ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سواری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے بٹھائے ہیں۔ اگر کبھی بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہوتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر سوار ہو جاتے۔ اس قدر محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کو لمبا فرما، نماز نہیں توڑتے بلکہ محبت میں سجدہ کو لمبا فرما۔ میرے عزیز دوستو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین سے بہت زیادہ پیار اور محبت تھی۔ میرے دوستو اس زمانے میں، اس حالات میں، اس دور میں، اس زمانے میں کسی بھی شخص کو جیسے کوئی بڑا آدمی ہے اور کوئی بڑے آدمی یا رئیس
رئیس آدمی یا امیر آدمی یا امراء میں سے کوئی یا بڑے آدمی میں سے کوئی یا جو ہے عہدیداران میں سے کوئی چھوٹے ننھے سے بچے کو لے کر کے باہر میں نہیں کھیلتے تھے، گود میں لے کر کے باہر نہیں نکلتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، کوئی بڑے آدمی اس وقت میں اگر نکل جاتا تھا تو لوگ اس کو ایک سمجھتے تھے، ارے یہ تو بڑا آدمی ہے، یہ چھوٹے بچے کے ساتھ گلیوں میں نکلے ہوئے ہیں اور گلیوں میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ارے یہ تو امراؤ، یہ تو بڑے آدمیوں میں سے ہے، یہ تو عہدیداران میں سے ہے، ارے ان کے پاس فلاں چیز کا پد ہے، یہ فلاں جگہ کا مانیتا ہے، اور یہ آدمی جو ہے، یہ جو شخص ہے، یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی معینہ کیا ہوگا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آج اور ہمارے اور آپ کے ماحول میں اگر کوئی بڑا آدمی یا کوئی عہدیداران میں سے یا کسی آدمی کو کوئی آدمی عہدہ دیا ہوا ہے، کسی چیز کا پد سنبھالا ہوا ہے، اور اگر وہ آدمی چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر گلیوں میں کھیلنا لگے، لوگ ایک سمجھتے ہیں، آئیے میرے دوستو، اپنے ہی بچہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ چھوٹے بچوں کو پیار کر رہے ہیں یا کھیل رہے ہیں بازاروں میں یا گلیوں میں تو لوگ اس کو ایک سمجھتے ہیں۔ آئیے میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چلوں، امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرما ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ دونوں ننھے بچے کے ساتھ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، گویا کہ اس طرح پیار اور محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں نواسے سے، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضرت حسن اور حسین یہ پالنے میں جھول رہے تھے اور جھولتے سمے رو رہا تھا، ادھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا، آج میرا بیٹا حسن اور حسین کیوں رو رہا ہے؟ الغرض یہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا جواب دیتی ہے، ابو جان یہ دونوں کو دودھ نہیں ملا ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ بیٹی مجھے بچہ دے دو، اے بیٹی مجھے حسن کو دے دو۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لیتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور اپنے لب مبارک کو، اپنی زبان کو اس کی زبان پر یعنی اس کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اللہ اللہ، ڈالنا ہی تھا، کیا ڈالا کیا نکالا اللہ رب العالمین ہی جانے، اور کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالی وہی جانے کہ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو منہ میں ڈالے، تھوڑی دیر کے بعد چپ ہو گئے۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے بیٹی تم حسن کو لے لو، اب حسین کو دے دو۔ اس طرح میرے عزیز دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے پیار کر رہے ہیں، اپنے نواسے سے محبت کر رہے ہیں، اور اس قدر محبت کرنے کے باوجود اس کی یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ پیغام مل جائے کہ آپ کے نواسے کو آپ کی امت کی لوگ ذبح کریں گے۔ روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور میں نے کچھ دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوتل میں خون جمع کر رہے ہیں اور مٹی بھی ڈال رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بوتل میں آپ خون کیوں ڈال رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ خون میرے نواسے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں جمع کر رہا ہوں، اس بوتل میں بھر رہا ہوں اور اس مٹی کو میں ڈال رہا ہوں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، میں ان کے وکیل اور گواہ بن کے کھڑا رہوں گا۔ یا رب العالمین، میرے نواسے نے دین اسلام کو جھکنے گردن کٹا دیا، لیکن دین اسلام کو جھکنے نہیں دیا۔ میرے عزیز دوستو، الغرض یہ، اس طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرما رہے ہیں۔ جب حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں ایک سال کے چھوٹے بڑے ہیں، الغرض یہ بات میں لمبی کرنا نہیں چاہتا، سرسری انداز میں یہ کہ جب ان کی ولادت ہو گئی، ولادت با سعادت کے بعد نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نام رکھا، ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا۔ ان دونوں نام کی اوزان میں سے ایک کا نام حسن، دوسرے کا نام حسین رکھا۔ اللہ اکبر! حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت میں سرزمین عرب میں کسی کا نام اتنا اچھا نہیں تھا، ایسا نام کبھی کسی نے سنا نہیں تھا۔ حسن اور
حسن اور حسین یہ اتنا اچھا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین دونوں جنت کے ناموں میں سے نام ہے۔ دوسری حدیث میں ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین یہ دونوں کے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الغرض میرے عزیز دوستو، گویا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور ہر ایک صاحب ایمان کو ان دونوں نواسے سے، آل بیت سے، اصحاب رسول سے، انبیاء علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے، تبع تابعین سے، شہداء کرام سے، ائمہ مجتہدین سے، بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے، ہر ایک نیک انسان سے، ہر ایک صاحب ایمان کو پیار کرنا چاہیے اور محبت بھی رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میدان کربلا کا واقعہ تقریباً آج سے 5,10,688 دن پہلے میدان کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا میرے عزیز دوستو، جب حضرت یکے بعد دیگر خلافت کا دور سماپت ہوتا چلا گیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت کا دور آیا، اس کے بعد یزید کا خلافت کا دور آ گیا، اس کے ہاتھ میں خلافت کا جب کمان آ گیا، میرے عزیز دوستو، اس وقت میں وہاں کے کچھ لوگ اس کے مخالف تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس 12,000 خطوط بھیجے، 12,000 خط آئے، اور انہوں نے کہا آپ میرے یہاں آ جائے، ہمارے یہاں خلیفہ اچھے اور نیک اور دیندار نہیں ہے، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ الغرض میرے عزیز دوستو، اتنے سارے خطوط ملنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اعتماد ہو گیا، بھروسہ ہو گیا کوفہ والوں کے پاس، کوفہ والوں کے اوپر۔ الغرض میرے عزیز دوستو، اور یقین دلانے کے لیے اور حالات کا جائزہ کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں، حالات کا جائزہ لیں، اور جائزہ لینے کے بعد جس طرح کا حالات ہوگا آپ اپنے ہاتھ سے خط لکھیے گا، جب آپ خط لکھیں گے تب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ الغرض یہ اتنے میں مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کے ہاتھ میں بیعت ہو جاتے ہیں، بالکل سرسری انداز میں، بہت لمبی ہو جائے گی، بہت سارے لوگ ہاتھ میں بیعت ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں بالکل حالات ٹھیک ہے، یہ لوگ وعدے کے پکے ہیں، خط لکھتے ہیں۔ خط کو جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں خط پہنچا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت سمیت خط پڑھنے کے بعد لے کر کے باہر نکلے، یعنی تیاری ہو گئے اور نکل گئے۔ جیسے ان کوفیوں کو پتا چلا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، اتنے میں ہی مسلم بن عقیل کو رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ میرے عزیز دوستو، راستے میں پتا چلا کہ آپ کے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، مجھے تو وہاں جانا ہے، ہم اپنے یزید کے پاس جائیں گے اور ان سے پہلے ملاقات کریں گے، ان سے بات کریں گے کہ آپ کی خلافت کو ہم مانیں گے، شرط یہ ہے کہ آپ کے دور میں آپ کی بادشاہیت میں لوگ شراب پیتے ہیں، لوگ گناہ کرتے ہیں، لوگ جوا کھیلتے ہیں، لیکن آپ اس کے قانون کو، اس قانون کو نافذ کیا جائے، اس کے نظام کو صحیح برقرار کیا جائے، جو شریعت اسلام کے اندر ہے وہ اسلامی قانون نافذ کیا جائے تو ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت ہوں گے، اور اگر اسلامی قانون نافذ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ہاتھ میں نہیں بیعت ہوں گے۔ الغرض میرے عزیز دوستو، اسی طرح سے میدان کربلا پہنچ جاتے ہیں۔ جمعرات کا دن آتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ لگ گئی، اتنے میں کسی نے جگایا، امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، کہا تم نے کیوں جگایا، تم نے کیوں جگایا؟ میرے نانا جان آئے تھے مجھے لینے کے لیے، اور خواہ میں مجھے کہہ رہے تھے اے حسین میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں، تم تیار ہو جاؤ، لیکن ایک بات ہے دین کے لیے سر دے دینا، سر جھکانا نہیں۔ الغرض میرے دوستو، جمعہ کا دن ہوتا ہے، فجر کے بعد اعلان جنگ شروع ہو جاتا ہے، اور میرے دوستو ادھر ایک ادھر سے بہت سارے 3000 کے تعداد ہے، اور ادھر صرف 72 ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ واقعہ پیش آتا ہے، ظہر
کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے کوفیو تم لوگ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لو۔ وہ لوگ کہتے ہیں تم پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھتا، تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ارے میری نماز تو میرے نانا جان لے کر کے آئے ہیں اور میں نماز نہ پڑھوں؟ میرے عزیز دوستو اصل سبق یہ دینا ہے، جنگ کا میدان ہے، میدان گرم ہے، لوگ لڑائی کر رہے ہیں، تلواریں کھچا کھچ چل رہی ہے، آواز ہو رہی ہے، اس گھڑی میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آج کے مسلمان حضرت حسین سے محبت کرنے والے، اہل رسول سے محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے ذرا ذرا سی بہانے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی محبت حسین سے سمجھ میں نہیں آتا، حسین سے محبت کرنے والے جو ہوں گے تو وہ اس بات پر اندازہ لگائیں گے ارے وہ حسین جنہوں نے تلواروں کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی ہے، اور اگر ہم بھی اس کے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہم بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو سبق یہی دینا ہے، الغرض میرے عزیز دوستو جب نماز کا وقت ہوتا ہے وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ نماز کے لیے آپ نماز پڑھیے یا مت پڑھیے، ہم لوگ لڑائی کو نہیں روکیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آدھا آدمی لڑائی کیجئے، آدھا آدمی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک طرف لڑائی ہو رہی ہے، آدھا آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، آدھا آدمی لڑ رہے ہیں، پھر وہ لوگ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دوسرے آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ لڑ رہے ہیں، اور لڑتے بات بہت لمبی۔ الغرض یہ عصر کا وقت آتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تیر مار کر کے تیر تلواروں کے زخموں سے ہم نڈھال ہو جاتے تھے، اس وقت جب شہید کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس وقت کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ملا ہے، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے۔ میرے دوستو اس جگہ بھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں، پورے کے پورے لوگ 72 کے 72 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ شہداء کربلا میں سے کے بعد اگر نام کو گنایا جائے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے دوستو آج ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے وہ انسان خود اندازہ لگا سکتا ہے، اپنے پتہ کر سکتا ہے، جائزہ لے سکتا ہے۔ الغرض عصر کے وقت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت نوش کی۔ میرے عزیز دوستو بہرحال ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے 10 محرم کی تاریخ کو تو یہی سبب ملتا ہے کہ وہ حسین سے ہم محبت کرنے والے ہیں، ارے جنہوں نے اسلام نماز اس جنگ کی حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑی، اور آج ہم ذرا ذرا سی بہانے پر نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم کیسے ان سے محبت کرنے والے ہیں اس کا اندازہ ہر انسان خود لگا سکتا ہے۔ الغرض یہ بہرحال